الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں تھی۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد حنفیہ، اللہ عز و جل نے اولاد ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام کو ائمہ قرار دیا۔ ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پر ائمہ سے مراد انبیاء ہیں، اور ائمہ جمع ہے امام کی۔ امام کے معنی سربراہ اور پیشوا کے ہوتا ہے، وہ چاہے امام معصوم ہو اور چاہے جہنم کی دعوت دینے والے امام ہوں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ کلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اولاد جناب ابراہیم کے لیے ہے، لہٰذا توجہ کے قابل ہے کہ کیا اس ائمہ سے مراد ائمہ ہدیٰ ہیں؟ اگر تمام ائمہ ہدیٰ مراد ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ہمیں یہاں پہ کلام کی تعویل کرنا پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اولاد ابراہیم سے مراد حضرت اسماعیل اور پھر اس کے بعد جناب رسول خدا اور اس کے بعد امیر المومنین سے لے کر کے آخری امام تک مراد ہیں۔ جبکہ کلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں عمومیت پائی جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرائے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر اس روایت کو سند کے اعتبار سے معتبر جانتے ہیں تو پھر دلالت اور معنی کے اعتبار سے ہم اس میں توجیح کریں گے، کیونکہ خلاف آیت، خلاف قرآن کسی بھی روایت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہاں پہ توجیح اور تعویل کرنے کی گنجائش اگر ہے تو اسے تعویل اور توجیح کی جائے گی۔ اور یہاں پر اس کلام میں بھی ہمیں ایک ایسا فقرہ ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کا لفظ امامان معصوم میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ ائمہ کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اماموں میں رتبے اور مرتبے کے کم اور زیادہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی روایات میں، لیکن جہاں پہ مرتبے اور رتبے کے تفاوت کا تذکرہ ہے وہ رسولان گرامی ہیں۔ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سارے رسول منصب رسالت پر فائز ہونے کے باوجود بعض کو دوسرے بعض پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر آگے منہم من کلم اللہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ جن سے اللہ نے گفتگو کی تھی، اور بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں کے اوپر درجات کے اعتبار سے تفاوت رکھا گیا ہے وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے کلام کیا ہے، اگرچہ لفظ ائمہ استعمال کیا ہے، مگر آگے فرما رہے ہیں وفضل بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جبکہ ایسا اماموں میں نہیں ہے۔ ہم روایت پڑھ چکے ہیں، کلنا فی الفضل سوا، سب کے سب اہل بیت طاہرین علم و فضل میں، طہارت میں، اختیارات میں، تصرفات فی الکون میں سب کے سب برابر ہیں۔ وہاں پہ تفاوت نہیں پایا جاتا، لیکن رسولوں میں تفاوت کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام مجتبیٰ علیہ السلام ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مراد انبیاء ہیں، ائمہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَآتَى داؤد زبورا۔ جب اماموں کا تذکرہ تھا تو پھر حضرت داؤد کہاں سے آ گئے؟ یہ خود کلام اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ جو لفظ ائمہ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد انبیاء ہیں، اور اسی لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت داؤد کا تذکرہ کیا ہے، جیسے قرآن مجید نے سارے رسولوں کی برتری کا تذکرہ کرنے کے بعد دو بڑے نبی، دو عظیم الشان نبی، دو اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت داؤد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں
ائمہ قرار دیے ہیں، بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل سب کے سب اولاد حضرت یعقوب تھے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل کے فرزند تھے۔ تو سارے بنی اسرائیلی حکام، بادشاہان، وزراء اور اسی طریقے سے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ تو وہ نبی تو ہوئے ہیں، امام نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ معنی کے اعتبار سے ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں کا امام اور پیشوا ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ توجیہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ائمہ سے مراد لفظی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، یہاں پہ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے لغت کے اعتبار سے ائمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے موضوع گفتگو سے تعلق رکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خلقت اولی، نوری خلقت، معنوی خلقت، اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کی خلقت کیا تھی۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بھائی محمد حنفیہ، اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک دوسرے کے اوپر برتری عطا کی اور ہمارے نبی کو سارے انبیاء سے افضل قرار دیا۔ اور اس کے بعد ایک فقرہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں جو بظاہر، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے ایک جملہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے بھائی محمد حنفیہ، مجھے آپ کے سلسلے میں حسد کا خوف نہیں ہے، آپ حسد کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لم یجعل اللہ للشیطان علیک سلطانا، کیونکہ خداوند متعال نے شیطان کو آپ کے اوپر تسلط عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ گویا امام مجتبیٰ علیہ السلام جناب محمد حنفیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا تسلط، اس کی سلطنت اور اس کا وسوسہ بس انہی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو شیطان پرست ہوتے ہیں، جو شیطان کی ولایت کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ گویا امام مجتبیٰ علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں اے محمد حنفیہ، آپ تو ان عظیم شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کے اوپر اصلاً شیطان کا تسلط ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کی طرف سے مجھے حسد کا کوئی خوف نہیں ہے۔